تو وہ اٹھا کے آج کل جو یہ ہو رہا ہے نا فلاں کی کتاب سے اٹھا کے یہ بھی گستاخ، وہ بھی گستاخ، فلانا بھی گستاخ، تو گستاخی کے جو ہے نا یہ فتوے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں. تو وہ جو ہے وہ نہ ان کی خدمات دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعہ ہوا کیا تھا. تو بس وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں. اچھی سوچ ہوگی، مثبت سوچ ہوگی تو آپ تعویل کرو گے، اور منفی سوچ ہوگی تو پھر ایسی باتیں کرو گے. ابھی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہوئی نا میری، تو وہ اردو میں تھوڑے کمزور ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، تو انتقال کا انہوں نے کہنا تھا تو ان کے منہ سے نا وہی لفظ نکلنے لگا جو ایک دفعہ میڈیا پہ نکلا تھا، وفات یا کوئی موت کا لفظ نا. تو ایک دم تھوڑے سے کنفیوز ہے. میں نے کہا اصل میں آپ کو ایک دفعہ اس پہ پہلے وہ یعنی ایک دھچکا لگ چکا ہے نا، پتہ نہیں کیا لفظ ان کی زبان سے نکلا تھا، کوئی مردہ کا لفظ نکلا تھا شاید. ہاں مر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ان کی زبان سے نکلا تھا کہ یعنی حالانکہ یہ لفظ نامناسب ہے. تو وہ دوبارہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہوتا ہے نا، وہ ایسا لگتا ہے کنفیوز ہوتے ہیں وہی لفظ دوبارہ نہ نکل جائے. تو ایک آدمی اسلام کی بے پناہ خدمت کر رہا ہے، وہ نبی سے محبت کی وجہ سے کر رہا ہے نا، اس کو انڈیا نے نکال دیا اپنے ملک سے، وہ گستاخ ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی اس کی خدمات نہیں دیکھ رہے، ایک لفظ کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے گستاخ ہے گستاخ ہے گستاخ ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، وہ پوری پراپرٹی انڈیا نے قبضہ کر لی ہے ڈاکٹر صاحب کی. انڈیا میں اپنے ملک میں جا نہیں سکتے، درجنوں جھوٹے کیسز ان کے اوپر ڈال دیے ہیں. تو بھائی آپ کو تو سلوٹ کرنا چاہیے ایسے آدمی کو، یار غیر مسلموں کو دین کی دعوت میں اتنی بڑی قربانی دی. وہ ساری محنتیں ایک طرف اور لفظ مرنا وہ جو جان کر بھی نہیں نکالا، اور اردو میں بھی تھوڑے سے کمزور ہیں. ویسے ایسے کمزور نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ بامبے کی اردو ہے نا تھوڑی سی، وہ کوئی بہت ہر آدمی یعنی جو بامبے میں جو لوگ فون آتے ہیں نا ان کا لب و لہجہ اور ہمارے لب و لہجے میں کافی فرق ہے. تو اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ زیادہ تر وہی لوگ کریں گے جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، جو دین کی طرف منسوب ہیں. تو اس سے جو نیوٹرل لوگ ہیں نا، ان میں جو میسج جاتا ہے وہ میسج ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف نہیں جائے گا، بلکہ وہ ان لوگوں کے خلاف جائے گا جو ان پہ فتوے لگا رہے ہیں. وہ کہیں گے یہ ہوتے ہی کیا ہیں، جذباتی. تو اس وجہ سے بھی دینداروں کو دقیانوس اور مجنون اور دیوانہ کہا جاتا ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ یہ دیندار ہوتے نہیں ہیں، پوری شریعت کو فالو نہیں کر رہے ہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے واقعات ملتے ہیں. تو وہ اٹھا کے آج کل جو یہ ہو رہا ہے نا فلاں کی کتاب سے اٹھا کے یہ بھی گستاخ، وہ بھی گستاخ، فلانا بھی گستاخ، تو گستاخی کے جو ہے نا یہ فتوے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں. تو وہ جو ہے وہ نہ ان کی خدمات دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعہ ہوا کیا تھا. تو بس وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں. اچھی سوچ ہوگی، مثبت سوچ ہوگی تو آپ تعویل کرو گے، اور منفی سوچ ہوگی تو پھر ایسی باتیں کرو گے. باقی دیکھو دنیا میں 100% کسی سے مطمئن ہوگے تو پھر تو کوئی بھی آپ کو ٹھیک نہیں ملے گا. تو خیر دیکھی جاتی ہے کہ غالب کیا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے لوگوں میں قرآن کا شعور بیدار کیا ہے. بعض فروعی مسائل ان کے ایسے ہیں جس میں ہمیں ان سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن عمومی طور پر انہوں نے ان کی جو خاصیت ہے نا، آسان زبان میں لوگوں کے لب و لہجے میں اور جدید ذرائع کو استعمال کر کے قرآن کے ان مضامین کو ہائی لائٹ کیا ہے جن کو اللہ نے بہت اہتمام سے بیان کیا ہے. قرآن کے کچھ مضامین ایسے ہیں جو بہت اہتمام سے اللہ نے ان کو، تو انہوں نے ان مضامین کو اچھالا ہے. تبھی آپ تنظیم اسلامی کے لوگوں میں اکثریت کو دیکھیں گے جہیز نہیں لیتے یہ لوگ. اچھا کام کیے ڈاکٹر ذاکر نائک، تو ذاکر نائک ہے بھائی، وہ تو ہٹو بچوں، کیا خیال ہے ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک تو کیا ہے. کل میں نے ان کا کلپ سنا، پتہ نہیں کیا سوال کیا، انہوں نے فوراً وہ نکال کے ہندوؤں کی کتاب کا حوالہ دے دیا. ابے یار ہندوؤں کی کتابیں بھی رٹی ہوئی ہیں، عیسائیوں کی بھی رٹی ہوئی ہیں، پارسیوں کی بھی رٹی ہوئی ہیں، صفحے نمبر بھی رٹے ہوئے ہیں ان کے. کیا حافظہ ہے بھائی، پتہ نہیں چیک کروانا چاہیے کوئی اندر. میں نے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب سے، میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا کوئی خیریت، کوئی کیا کھا کیا رہے ہیں آپ کھاتے کیا ہیں. میں نے کہا یہ والے بادام تو ہم نے بھی ٹرائی کر کے دیکھیں، جو یہ بادام نارمل جو بادام ہے، یا تو یہ بادام چائنا کے ہوں گے یا کوئی. تو گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں بعض لوگوں کو.